الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج، اور جو باتیں سنی جائے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز اور مکرم دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں، اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان فرمائی کہ صحیح معنی میں مومن کون ہے، صحیح معنی میں مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے، مومن کیا کام کرتا ہے اور کن کاموں سے بچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جو مومنین ان صفات کے حامل ہوں گے، ان صفات کو کرنے والے ہوں گے، ان صفات کو اپنی زندگی میں عمل پیرا، اپنی زندگی کو ان صفات کے ساتھ آراستہ کیا ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائیں گے، اس کو فلاح عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے وہ مسلمان، وہ مومن، ان مومنین نے، ان مسلمانوں نے فلاح پائی جن کے اندر یہ صفات ہو، جنہوں نے نماز خشوع کے ساتھ پڑھی، جنہوں نے لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کیا۔ فلاح جس کا جو لفظ ہم بارہا سنتے ہیں، مؤذن بھی 5 وقت ہمیں مؤذن کے اذان میں یہ لفظ آتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور قرآن کریم نے بہت سی جگہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ فلاح چیز کیا ہے؟ فلاح کے معنی یہ ہے کہ انسان کی ہر مراد پوری ہو جائے، انسان کی جو تمنا ہو وہ تمنا پوری ہو جائے، اور انسان کی ہر تکلیف دور ہو جائے۔ یہ ہے اصل فلاح، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور ہم سب جانتے ہیں
کہ دنیا میں یہ چیز ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ میری ہر مراد پوری ہو جائے، میری ہر تمنا پوری ہو جائے، میری ہر تکلیف دور ہو جائے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہو، لیکن اس کی جو تمنا ہوتی ہے کہ یہ میری نعمتیں ہر وقت میرے پاس باقی رہے، یہ تمنا اس کی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے دوسرا عالم بنایا ہے، اور اس میں جس کو جنت ملے گی، کہ اس جنت میں مومن کی، مسلمان کی، انسان کی ہر مراد ہر وقت اور بلا انتظار پوری ہو جائے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، انسان جو چاہے گا وہ سب کچھ پائے گا، وہ سب کچھ پائے گا انسان۔ کہاں؟ جنت میں۔ اور اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ بات پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ۔ شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا اور ہم کو ایک ایسے مقام میں پہنچا دیا جہاں کی ہر چیز دائمی اور قائم رہنے والی ہے۔ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، جنت کی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں، وہاں جو چیز ملے گی اور انسان جو چاہے گا وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ اس سے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بالتحقیق وہ مسلمان، ان مسلمانوں نے کامیابی حاصل کر لی، ان مومنوں نے فلاح پالی جنہوں نے اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھا۔ اور اللہ رب العزت نے ان سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیتوں میں مومنین کی 7 صفات بیان فرمائی۔ ان میں 2 صفات نماز کے بارے میں بیان فرمائے۔ ایک دیکھ کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں اور نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جس میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ معارف القرآن میں مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت جو پاس بیٹھنے والے ہوتے تھے، پاس رہنے والے ہوتے تھے، ان کے کانوں میں ایک آواز آتی تھی، جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، اس طرح ان کے کانوں میں آواز آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے کانوں میں ایسی آواز آئی تو ہم یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ چلو ابھی جو تازہ وحی آئی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جب وحی سے فارغ ہوئے اور وحی کی جو کیفیت ہوتی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی، اس کیفیت سے جب یہ کیفیت ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا روح ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرم علينا واعطنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارزنا. یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تو ہمیں زیادہ عطا فرما، کم نہ کر، اور ہمیں عزت عطا فرما، عزت میں بڑھوتری عطا فرما، اور ہمیں ذلیل نہ کر، اور ہم پر بخشش فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اور تو ہم کو دوسروں پر ترجیح دے اور دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے، اور تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا سے راضی کر دے. اس دعا کا ایک ترجمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے جو آیتیں نازل ہوئی کہ اگر ان آیتوں پر کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی انسان ان آیتوں پر عمل کر لے تو اللہ رب العزت اس کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ مومنون کی یہ 10 آیت تلاوت فرمائی. اور اللہ رب العزت نے ان 7 صفاتوں کو بیان فرمانے کے بعد آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے، تو جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں، جو اس کے وارث ہوتے ہیں، تو جو مرنے والا جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، جو مال و متاع چھوڑ کر جاتا ہے، جو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، وہ وارث کو ملنا لازمی اور قطعی ہے. اسی طرح جو ان صفاتوں کا حامل ہے، جو ان صفاتوں پر عمل کرنے والا ہے، جو ان صفاتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والا ہے، اس کو جنت الفردوس ملنا لازمی. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو صفت بیان فرمائی کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ پڑھا، نمازوں کی پابندی کی. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ نماز کا حکم فرمایا. اگر اللہ رب العزت نماز کا حکم صرف قرآن کریم میں ایک مرتبہ بھی فرما دیتے تو ہم پر نماز پڑھنا فرض ہو جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے بار بار اس کو فرمایا اقیموا الصلاۃ یقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو. بار بار اس کو فرمایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کو تم معمولی مت سمجھو. نماز کا ایک روزمرہ کی روٹین کی چیز نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہم اس کے آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کریں. اور جب نماز پڑھتا ہے کوئی آدمی، ایک حدیث میں آیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور جب نمازی ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے، دوسری حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے اپنا التفات ہٹا لیتے ہیں، اپنی توجہ کو اللہ رب العزت ہٹا لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نماز میں اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھو اور ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. تو میرے بھائی دوستوں، سب سے پہلا جو راستہ بتایا، سب سے پہلی جو شرط بتائی وہ ہے نماز کو ہم خشوع کے ساتھ پڑھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے ذلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں مسلمانوں پر فتوحات عام ہو گئی تھی. کیسر و کسریٰ کی جو شان و شوکت کے تاج تھے، وہ تاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو عطا فرمائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
ہم سب جانتے ہیں کہ کیسا انصاف تھا، ہر ایک کو انصاف ملا، ہر ایک کو انصاف ملا، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو، ہر ایک کو انصاف ملا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکم کو، اپنے جو نگرانی میں رہتے تھے گورنر، ان سب کو ایک سرکاری فرمان جاری فرمایا، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینه ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو یہ سرکاری فرمان جاری فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے اہم کوئی چیز ہے وہ نماز ہے، نماز، اور جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ دوسرے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سرکاری فرمان جو جاری فرمایا وہ اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، حکاموں کے دل میں، حاکموں کے دل میں عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ میرے پاس تو بڑی ذمہ داری ہے، میں بڑے کام کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، اس لیے اگر مجھ سے نماز چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے، نماز اپنے وقت پر ادا نہ کر سکوں، کیوں تو وہ چلے گا، اس لیے کہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تمام حکمرانوں کو، تمام حاکموں کو یہ بات لکھ بھیجی کہ دیکھو میرے نزدیک سب سے اہم کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اور نماز بھی کیسی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا اس نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، اور جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے، اس کے سارے کام آسان فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خضوع کہتے ہیں، خضوع اسی کا نام ہے کہ ہمارے جسم کا ہر عضو نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ ہے خضوع، کہ نماز میں جس طرح قیام کرنا ہے اس طرح ہم قیام کریں، جس طرح ہمیں رکوع کرنا ہے اس طرح ہم رکوع کریں، جس طرح سجدہ کرنا ہے اس طرح ہم سجدہ کریں۔ یہ ہے نماز میں خشوع خضوع۔ اور خشوع یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ کی طرف متوجہ، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ نماز بہت اہم چیز ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم نازیبہ حرکتیں کریں، ایسی حرکتیں کریں جو خشوع خضوع کے خلاف ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب کسی بادشاہ کا دربار ہو اور اس بادشاہ کے دربار میں ہمیں بلایا جائے یا ہم اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ہم اس بادشاہ کے دربار کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں، کتنے ادب و احترام کے ساتھ ہم کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، اللہ رب العزت کا دربار ہے، تو ہمیں بھی نماز کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کے موسم میں
رات کے وقت وہ تہجد اپنی چھت پر پڑھا کرتے تھے اور ان کے پڑوسی ان کو دیکھتے تھے تو ان کے پڑوسی یہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لکڑی گاڑ رہی ہو، اس طرح بلا حرکت نماز پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کے قصے تو ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ اپنے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جنگ میں کوئی تیر لگتا اور وہ نہ نکلتا تو یہ مشورہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے اور نماز میں سب سجدے میں جائیں تو اس وقت ان کا تیر نکال لیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہمیں نماز کو صحیح پڑھنے کی ضرورت ہے، نمازوں کی ہمیں پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں میں یا ہمارے اوپر کوئی چھوٹی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے تو کئی وقتوں کی ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہماری جماعت کا تو اللہ ہی پناہ، کتنوں کی جماعتیں ایسی ہی چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ ہم میں کون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا ہوگا، سیاست کا کام کرنے والا ہوگا، جہاد کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی بہت فکر تھی، بہت اہتمام سے نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے حکمرانوں کی نگرانی کیا کرتے تھے نماز کے بارے میں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں بھی اپنے وقت پر نماز کے ٹائم پر نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری نمازیں قضا نہ ہو، ہم ٹائم پہ نماز پڑھ لیں۔ ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اذان کے بعد مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، پھر بھی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت مسجد میں آتے ہیں اور کتنوں کی رکعتیں چلی جاتی۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو مدار بیان فرمایا ہے وہ اس نماز کا بیان فرمایا جو خشوع و خضوع والی ہو، نمازوں کی پابندی ہو۔ مومنین کی جو صفات بیان فرمائی اس میں سب سے پہلی صفت یہی بیان فرمائی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ نماز وہ مومن کامیاب ہے جو لغو باتوں اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ دوسری صفات کے بارے میں دوسری مرتبہ بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔